دوسرا فرق ہو کر کوئی عورتوں کے دم پہ اوپر نہیں آیا، اپنے دم پہ میرے میں نے اس زمانے میں 90 دن ریمانڈ کاٹے ہیں جب آپ لوگ انڈوں سے نہیں نکلے تھے۔ یہ میں کہتا ہوں میں کمر پہ یا کندھے پہ ہاتھ نہ رکھو، میں آ جاتا تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارا زخمی ہے، اس سمیت زخم میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کاٹے ہیں لوگوں کی سوچ ہے، اور یہ کیسیاں ہوتی ہیں جو آپ جس میں آپ جاتے ہو، یہ پرچیاں ہم اس کو کہتے ہیں، چھوٹی پرچیاں جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جا رہے ہیں، یہ وہ ویڈیوز بناتے ہو آپ لوگ کچہری جا کے۔ میرا کوئی تلا سے طلب نہیں، لیکن جب سارے اس کے خلاف ہوئے تھے، بیان دے رہے تھے، اس کے پیچھے پڑے تھے، ایکسپوز میں نے کیا تھا مل کے، ٹھیک ہے، میرا تو بات خیر نام ہی نہیں آیا، تو بات ہوئی، بات چیزیں نکلی نا بعد میں کہ جو ہے ابھی وہ چیزیں بعد میں آپ کو پتہ لگے گی، ڈارک ہے باہر سے کو انڈیا سے کیا کیا ہو رہا ہے، تو میں نے اس کو ساتھ دیا۔ تو اس نے کہا ویوز کے لیے بھجن دے دے کہ کیا ہسٹری ہے، کیا معاملات ہیں، جس نے 10 سال جیل کاٹی ہو، آپ میرے کو جیل 10 سال میں لے آئے ہو، آپ میری کوئی تعریفوں پہ آئے ہو، آپ میری خوشی میں نہیں آئے، لیکن میں نے آپ اکیلے تھے، میں نے آپ کو ساتھ دیا۔ پھر نیکسٹ آپ پہ جب باہر ہوا، آپ کی ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے، تو میں نے ایک وائس اپنے وہ جو ہمارا بنا ہوا انسٹاگرام پہ گروپ ہوتا ہے یا واٹس ایپ چینل میں نے بھیجی، میں نے کہا وہ بندے بھی کامنٹس کر رہے ہیں، بڑی رانی کی بات ہے، جن کی اپنی چادروں میں لیک ہوئی کیا یہ، کیونکہ ایک دوسرے کی ہم لوگ آپ جو مذہبی مخالف ہو، کم از کم یہ ویڈیو کی حد تک نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت احتیاط ہے، بہت گندی بات ہے، خاندانی بندہ ایک حد تک دشمنی کرتا ہے۔ آپ اچھا تو وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور آپ پہ اس ٹائم بھی جب سارے ہوئے تھے بول رہے تھے، میں نے جب انٹرویو دیا کہ کچھ نہیں ہوگا اس سے، وہ ویڈیو آج بھی لگی ہوئی ہے، جب کہتے 11 ملین پہ گئی ہے، ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے 11 ملین دیکھے تھے بھائی جان، یہ ہمارے پیروں کی جوتی پہ۔ آپ کو ہسٹری نہیں پتا نا اس ڈیرے کی، اس خاندان کی، اس کی۔ میں تو ٹک ٹاکر گالی سمجھتا ہوں، ہم سیاسی کہہ دیں یا لوگوں کی مدد ہے، لوگ کہہ دیں یہ گالی ہے، نہ ہم نے اس سے پیسہ کمایا آپ کے ویوز سے، ٹھیک ہے۔ ایسے تو میں جیل سے آیا تو میرا سال تو اکاؤنٹ بھی بند رہا، میں نے نہیں چلایا، ابھی بھی 5 ویڈیو دن کی چڑھتی ہے، وہ میری ٹیم چڑھاتی ہے۔ بہرحال اگر آپ سے وہ نہیں ہینڈل ہوتا انٹرویو تو آپ مت دیں، آپ نے وہ غلط بات کی۔ پھر دوبارہ بھی آپ کا مسئلہ ہوا، میری ابو فون پر بھی بات ہوئی، میں نے آپ کو کہا یار کہ میں نے پھر وائس بھی بھیجی، میں نے کہا وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ سے، تو وہ لوگ رہے، دیکھیں ایکسپوز تو سب سے پہلے میں نے پاکستان میں کیا ہم نے، اور وہی بات نکلی، بعد میں جو ہے کہ آپ نکلی کہ نہیں نکلی، ابھی اور چیزیں نکلیں گی، لیکن ہماری قوم کا بھی تھوڑا ذہن میں فرق آ گیا، تھوڑا اس کو ٹھیک کرتے کرتے، کیونکہ جو ہماری لائن ہے نا کہ ہم لوگ ایک جنگ لڑ رہے ہیں سیدھے رستے کی، وہ تھوڑا مشکل ہے، وہ ان کی آسان ہے، وہ شارٹ کٹ مار رہے ہیں۔ دوسرا فرق ہو کر کوئی عورتوں کے دم پہ اوپر نہیں آیا، اپنے دم پہ میں نے اس زمانے میں 90 دن ریمانڈ کاٹے ہیں جب آپ لوگ انڈوں سے نہیں نکلے تھے۔ یہ میں کہتا ہوں میں کمر پہ یا کندھے پہ ہاتھ نہ رکھو، میں آ جاتا تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارا زخمی ہے، اس سمیت زخم میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کاٹے ہیں لوگوں کی سوچ ہے، اور یہ کیسیاں ہوتی ہیں جو آپ جس میں آپ جاتے ہو، یہ پرچیاں ہم اس کو کہتے ہیں، چھوٹی پرچیاں جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جا رہے ہیں، یہ وہ ویڈیوز بناتے ہو آپ لوگ کچہری جا کے۔ برحق اللہ میں وہ اتنا ہی کہوں گا، 10 سال میری تاریخ پہ نہیں آئے، کچہری نہیں آئے، والات نہیں آئے، میری خوشی پہ نہیں آئے، میرے غم میں نہیں آئے، آپ سے اچھے تو پھر وہ لوگ ہیں جو میری عزت رکھی، اور اس ٹائم اگر میں نہ بولتا وہ سب آپ پہ ہیوی ہو گئے، تو میرے بولنے کی وجہ سے سارے خاموش ہو گئے، کیونکہ میں سے بولتا نہیں ہوں میڈیا پہ نا، میں یہ شیشے کی بات لڑائی ہے، میں اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ سے انٹرویو نہیں ہینڈل ہو رہا تو آج کے بعد نہ دیا کرو، ٹھیک ہے، اور آپ کی ویڈیوز کا لیک ہونے کا کوئی اس پہ اتنا اثر نہ لو دماغ پہ، اسے گندی گندی تو ساروں کی ہوئی ہے۔ تو جی ہاں ویور، جیسا کہ آپ نے سنا، ایک بار پھر سے فاروق کھوکھر اور رجب بٹ آمنے سامنے آ گئے۔ فاروق کھوکھر کا کہنا ہے کہ پہلے بھی میں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا، اس بار پھر سے ایکسپوز کروں گا اور ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ کہنا تھا فاروق کھوکھر کا رجب بٹ اور ان کے دوستوں کے بارے میں، جیسے کہ ندیم ہو گیا، زرک ہو گیا، کہ ان کو کہاں کہاں سے کس کس ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے اس طریقے کی حرکتیں اور اس طریقے کے کانٹینٹ بنانے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فاروق کھوکھر نے رجب بٹ اور ان کے دوستوں کی لیک ویڈیو کا مذاق بھی بنایا۔ یہ کنٹروورسی کہاں سے شروع ہوئی، اگر اس بارے میں بات کریں
تو کچھ ہی دن پہلے طلحہ ریویو کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی تھی جس پر فاروق کوکر نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور جو لوگ طلحہ ریویو کے خلاف باتیں کر رہے تھے انہیں شٹ اپ کال دی تھی فاروق کوکر صاحب نے، اور اس پر یہی بار بار کہتے رہے کہ میں طلحہ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ میرا دشمن ہوگا۔ جی ہاں ویورز، تو اسی کے بعد سب لوگ چپ ہو گئے تھے۔ حال ہی میں طلحہ ریویو سے ایک انٹرویو کیا جاتا ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے فاروق کوکر کے بارے میں، اور اسی ہی دوران اینکر کہتا ہے کہ کیا فاروق کوکر یہ سارا کچھ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، جس پر طلحہ ریویو مسکرا دیتا ہے۔ اس بات سے جو ہے فاروق کوکر تھوڑا افسردہ ہو جاتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا ساتھ دیا اور یہ کیا کر رہا ہے، اور اسی شکوہ بھی کیا طلحہ ریویو کے ساتھ اسی ویڈیو میں، اور ساتھ ساتھ ان کو ایکسپوز کرنے کا بھی بتا دیا کہ ابھی اور بہت کچھ ان کا آنے والا ہے اور یہ بہت جلد اور مزید ایکسپوز ہوں گے۔ فی الحال میں کوئی بات نہیں کر رہا، اور آئی سی ایل کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ بھی ایک قسم کا سکیم ہی ہے، یہ جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ندیم نانی والے کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے موبائل فون آئی فون دینے کی تیاری پکڑی ہوئی ہے، اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ایکسپوز کرنے کا بول رہے ہیں۔ جی ہاں ویورز، فاروق کوکر ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ گئے رجب بٹ کے۔ اب دیکھتے ہیں رجب بٹ کس کا سہارا لے گے، کس طریقے سے ان کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی یا بات آگے بڑھے گی، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ۔